بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آب حیات کی روشنی میں مولانا محمد حسین آزاد کی انشا پردازی کا ذکر کرتے ہوئے ان کی ادبی خدمات پر ناقدانہ نگاہ ڈالیے۔ مولانا محمد حسین آزاد ہندوستان کے مشہور عالم اور صحافی مولانا محمد باقر کے لخت جگر تھے۔ والد کی زیر نگرانی دلی کالج میں اردو زبان میں ہی جدید علم و فن کی تعلیم حاصل کی۔ 1836 عیسوی میں والد محترم کے قتل کے بعد پریشان حال ہو کر دلی سے ہجرت کر کے لاہور پہنچے۔ وہاں سرکاری بک ڈپو لاہور میں ملازم ہو گئے۔ اسی ملازمت کے زمانہ میں اردو اور فارسی کی نصاب سے متعلق کتابیں تصنیف فرمائی۔ انجمن پنجاب لاہور کی بنیاد رکھی، جہاں شعر و شاعری اور جدید طرز کی نظمیں پڑھی جاتی تھیں۔ اسی زمانہ میں آپ نے آب حیات تصنیف فرمائی، جو اردو تنقید میں جدید و قدیم کے درمیان سنگم ثابت ہوئی ہے۔ مولانا محمد حسین آزاد نہ صرف اردو کے ایک اوریجنل نقاد ہیں، بلکہ تاریخی اعتبار سے انہیں اولیت کا درجہ بھی حاصل ہے، کیونکہ انہوں نے اپنے تنقیدی مواقف کا اظہار مقدمہ شعر و شاعری سے کم و بیش 26 سال پہلے 15 اگست 1867 عیسوی کو انجمن پنجاب کے ایک جلسہ میں پیش کیا تھا۔ اس طرح آب حیات تاریخی اور انفرادی اعتبار سے ایک اہم دستاویز ہے۔ آب حیات ایک ایسی نادر تخلیق ہے جس سے مولانا محمد حسین آزاد کی ادبی کاوشوں کی عکاسی ہوتی ہے۔ وہ بحیثیت ادیب، مورخ، نقاد، محقق اور انشا پرداز جلوہ گر ہوتے ہیں۔ آب حیات مجموعی طور پر اردو شاعری کی پہلی ادبی تاریخ ہے جس میں تاثراتی انداز میں تنقید پیش کی گئی ہے۔ اردو شاعری کے 5 ادوار کی فنی اور لسانی خصوصیات کا اجمالی جائزہ پیش کیا گیا ہے۔ ہر معروف شاعر کی سوانح اور ان کی شاعری پر اپنے خیالات کا اظہار کیا ہے۔ انداز بیاں پرلطف اور موری کے آئینہ دار ہیں۔ ان کی انشا پردازی کے بہترین نمونے آب حیات کی تحریروں میں ملتی ہیں۔ دلی کی شاعری کا تعارف پیش کرتے ہوئے لکھتے ہیں: اس دور میں دلی تو مجلس کی شمع ہے، اور اہل مجلس دلی اور دکن کے شریف و نحیف فصیح زبان میں جو کچھ دیکھتے ہیں اسی روشنی میں دیکھتے ہیں۔ ان کی زبان سمجھنی چاہیے۔ اسی طرح آب حیات میں شعراء کے مختلف ادوار ہوئے ہیں اور تحقیقی پہلو تاریخ اور سوانح کے مقابلہ میں کمزور ہے۔ اسی طرح شعراء کے کلام پر تنقید کا وہ انداز نہیں ملتا ہے جس میں حسن و معائب کی نشاندہی کی گئی ہو، بلکہ ان کی تنقید میں لسانی اور تاثراتی پہلو غالب ہے۔ اشعار کی عملی تنقید سے الگ وہ اپنے ذوق کو معیار و میزان بنا کر چند جملوں میں اپنی رائے کا اظہار فرماتے ہیں، اور تمام شعراء کے کلام پر تنقید کا انداز ایک ہی طرح کا نظر آتا ہے۔ اس لیے آب حیات کی تنقید کے ذریعہ ہم ایک شاعر کی شاعری کو دوسرے شاعر کے مقابلے میں خوب یا ناخوب ہونے کا فیصلہ نہیں کر سکتے ہیں۔ اس لیے یہ کہنا بیجا نہ ہوگا کہ آزاد نے تنقید اور تجزیہ سے آب حیات کی آبیاری نہیں کی ہے، بلکہ اردو شاعری کو اردو میں تقسیم فرما کر شعراء کے کلام کی انفرادیت کو بھی ختم کر دیا ہے۔ ہر دور کے ایک مجلس کے طور پر پیش فرمایا ہے۔ مجلس مشاعرے کے خاتمہ پر جس طرح اہل مجلس اپنے اپنے تاثر بیان فرماتے ہیں، اسی طرح آزاد نے ابتدا میں مجموعی طور پر ہر دور کی خصوصیات بیان کی ہے، اور مجلس کے خاتمہ پر دعائیہ کلمات سپرد قلم فرماتے ہیں۔ دوسرے دور کے شعراء رخصت ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ، اس بڑھاپے پر ایسے زندہ دل، کمال یہ کہ ایسے بے تکلف و سادہ مزاج، این کیا خوب آدمی تھے، خدا مغفرت کرے۔
دراصل آب حیات میں قابل ستائش چیز آزاد کی نشہ پردازی ہے۔ ان کی عبارت آرائی اور شوکت الفاظ قابل قدر ہیں۔ ان کی تحریروں میں تشبیہ، استعارے فنی لوازمات کی حیثیت سے پائے جاتے ہیں۔ سادہ جملوں میں بھی بے پناہ روانی اور تاثر ہوتی ہے۔ اس جملوں کا آپسی رابطہ اور تعلق ان کی شاعرانہ ذوق کی بہترین مثال ثابت ہوتی ہے۔ آب حیات کے خاتمہ پر آزاد لکھتے ہیں کہ اگر اس کتاب کے پڑھنے کے بعد کوئی اس سے متاثر نہ ہو اور اس کے دل میں اخلاقی کمالات کا جوش اور ولولہ پیدا نہ ہو تو اسے چاہیے کہ وہ خشوع کے ساتھ دعا مانگے، خدا اس کے حال پر رحم کرے۔